سب سے پہلا اعتراض کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت 12 ربیع الاول نہیں ہے، اور بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر آ کر اس پر بڑے جناب وہ بیانات کر رہے ہیں اور اپنی سستی تحقیقات اس حوالے سے پیش کر رہے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ جو دعوے تک کر بیٹھے ہیں کہ میں چیلنج کرتا ہوں، میں دعویٰ کرتا ہوں، میں تحقیق سے بتا رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت 12 ربیع الاول ہے ہی نہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور پھر کچھ لوگ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ الرحمہ کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ جناب انہوں نے بھی کہا ہے کہ یوم ولادت 12 ربیع الاول نہیں ہے بلکہ 8 ربیع الاول ہے۔ تو آئیے پہلے اسی حوالے سے ہم سن لیتے ہیں کہ اس اعتراض کی کیا حقیقت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کون سے مہینے میں ہوئی، اس میں بھی اختلاف ہے۔ 2-3 مہینوں کے نام اس میں آئے ہیں، سفر کا نام ہے، محرم الحرام کا نام ہے، ربیع الاول ہے، کہ ان میں کون سے مہینے میں ہے۔ لیکن قول مشہور یہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے، یہ مشہور قول ہے۔ مشہور سے مراد یہ ہے کہ اکثر مسلمانوں کا یہی کہنا ہے، اور جب اکثر مسلمانوں کا ایک قول بن جائے تو پھر وہ ایک مستقل دلیل بن جاتا ہے۔ اب اس میں تاریخوں کا اختلاف آیا، کسی نے 8 تاریخ کہا، کسی نے 2 تاریخ، کسی نے 10 تاریخ، کسی نے 12، کسی نے 17، کسی نے 18، کسی نے 22، اس طرح 7 اقوال یہ پیش کیے گئے یوم ولادت کے حوالے سے کہ کس تاریخ کو ولادت ہوئی۔ اتنا ضرور ہے کہ پیر کا دن تھا، پیر کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے، یہ بات طے ہے۔ اب جناب اس میں لوگوں کی اپنی تحقیقات ہیں، لوگوں نے اپنی رائے پیش کی، لیکن آپ کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، جتنے علماء ہیں انہوں نے اقوال بیان کرنے کے بعد آخر میں یہی کہا کہ صحیح اور مشہور قول یہی ہے کہ یوم ولادت 12 ربیع الاول ہے۔ اقوال بیان کیے لیکن بعد میں یہی فرمایا کہ صحیح اور مشہور قول 12 ربیع الاول کا ہے۔ اب جناب اس پر پھر علم زیجات اور علم فلکیات کے حوالے سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ علم فلکیات کے ماہرین، علم زیجات کے ماہرین یہ کہتے ہیں، جیسا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی تحقیق سے اس کو بیان کیا کہ جناب اگر اس فن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نبی پاک علیہ السلام کا یوم ولادت 8 ربیع الاول بنتا ہے، لیکن اس کے بعد امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ الرحمہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ فن اپنی جگہ ہے، یہ تحقیق اپنی جگہ ہے، لیکن ترجیح مسلمانوں کے قول کو دی جائے گی۔ انہوں نے اس تحقیق کو ترجیح نہیں دی، اس پر انہوں نے پھر دلائل قائم کیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کے قول کو دلیل بنایا ہے۔ مثال کے طور پہ عید الفطر کا معاملہ ہے، فرمایا رسول پاک علیہ السلام نے کہ جس دن کو مسلمان عید الفطر کہہ دے وہی عید الفطر ہوگا۔ تو امام اہل سنت فاضل بریلی علیہ الرحمہ نے یہ بیان کیا کہ قول مشہور یہی ہے، تو لہٰذا یہی مانا جائے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت 12 ربیع الاول ہے۔ اب جناب جو اپنی تحقیقات پیش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں فن سے یہ ثابت ہے، فلاں سے یہ ثابت ہے، اب ان کے سامنے 2 مثالیں میں پیش کرنا چاہوں گا دور حاضر کی۔ ابھی ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور آج آپ سب جانتے ہیں کہ ربیع الاول کی کیا تاریخ ہے؟ آج ربیع الاول کی 8 تاریخ ہے، لیکن آپ جو گزشتہ حکومت نے سائنس کی تحقیق سے کیلنڈر بنایا تھا، اس کیلنڈر کو اٹھا کر دیکھیں، اس کے مطابق آج 9 تاریخ ہے۔ سائنس نے تحقیق کی، مشینوں کی تحقیق سے جو حکومت نے خرچہ کر کے کیلنڈر بنایا، وہ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ آج 9 تاریخ ہے۔ موبائل کے اندر میرے پاس کیلنڈر موجود ہے، جو چاہے دیکھ سکتا ہے۔ یعنی تحقیق یہ کہتی ہے کہ آج ربیع الاول کی 9 تاریخ ہے، اور رویت ہلال کمیٹی نے گواہوں کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا کہ جناب آج ربیع الاول کی 8 تاریخ ہے۔ تو کیا پتہ چلا، کیا معلوم ہوا کہ جب مسلمانوں کی بات آ جائے
تو مسلمانوں کا قول تسلیم کیا جائے گا، تحقیق کو ایک طرف کر دیا جائے گا۔ وہاں تحقیق نہیں چلتی۔ یہ بات ان سستے محققین کو سمجھنی چاہیے جو دعوے کرتے ہیں کہ جناب میں تحقیق سے بیان کرتا ہوں کہ حضور کا یوم ولادت 12 ربیع الاول نہیں ہوتا۔ ایسے سستے محققین کو یہاں غور کرنا چاہیے۔ دوسری مثال، 3-4 سال پہلے ماہ رمضان المبارک میں عید کا مسئلہ بنا تھا، 29 روزے ہوئے تھے اور جناب سائنسی اعتبار سے چاند نظر آنے کا امکان ہی نہیں تھا، بالکل ناممکن تھا۔ سائنس نے کہہ دیا تھا کہ چاند نظر آ ہی نہیں سکتا۔ ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں چاند نظر نہیں آیا، پاکستان میں گواہوں نے گواہی دی کہ جناب چاند نظر آ گیا۔ سائنس کی تحقیق کو ایک طرف پھینک دیا گیا، ہندوستان کے چاند کو قبول نہیں کیا گیا، پاکستان کے مسلمانوں کی گواہی قبول کی اور اعلان کر دیا گیا کہ جناب عید الفطر کا چاند نظر آ گیا اور عید الفطر منائی گئی۔ تو کیا پتا چلا کہ جب مسلمان کوئی بات کہہ دیں اور وہ مشہور ہو جائے تو پھر اس کے مقابلے میں اس طرح کی تحقیقات نہیں چلا کرتی۔ تو پتہ کیا چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت 12 ربیع الاول ہے، کیونکہ شروع سے لے کر آج تک مسلمان 12 ربیع الاول کو ہی یوم ولادت کہتے آ رہے ہیں، اور سال ہا سال سے بلکہ صدیوں سے آج بھی مکہ مکرمہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے ولادت پر 12 ربیع الاول کے دن مسلمانوں کا وہاں اجتماع ہوتا ہے۔ مسلمان وہاں جمع ہوتے ہیں 12 ربیع الاول کو، درود و سلام پڑھتے ہیں، اور یہ آج کل کا نہیں ہے طریقہ، یہ صدیوں سے چلا رہا ہے، ہر سال ایسے ہوتا ہے۔ تو یہ دلائل کافی ہیں اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے کہ جناب نبی پاک علیہ السلام کا یوم ولادت 12 ربیع الاول ہے۔ اب اس کے بعد بات آتی ہے کہ جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم وفات ہے 12 ربیع الاول۔ حضور تو 12 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا تھا اور آپ وصال کے دن خوشیاں مناتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے یوم وصال کے حوالے سے کہ جناب وہ 12 ربیع الاول ہے، وہ ٹھیک ہے، مسلمانوں کا قول یہ ہے کہ 12 ربیع الاول ہے، اور اسی وجہ سے ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا یوم وصال 12 ربیع الاول ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول ہے، ورنہ جن کو تحقیق کا شوق ہے وہ ذرا تحقیق کر کے دیکھیں اور ثابت کر کے دکھائیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا یوم وصال 12 تاریخ بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا، اور ہر ایک آپ میں سے تحقیق کر سکتا ہے۔ بڑا آسان سا طریقہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 ہجری میں حج ادا فرمایا، اور جب حج ادا فرمایا تو 9 ذوالحج جمعے کے دن تھی۔ آپ علیہ السلام نے جب حج کیا تو کس دن کا حج تھا؟ سب جانتے ہیں جمعے کا حج تھا۔ 9 ذوالحج یعنی عرفے کا دن وہ جمعے کا دن تھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوا وہ پیر کا دن تھا۔ ان 2 باتوں کو سب مانتے ہیں، کسی کا اختلاف نہیں، تمام کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں کہ جو حج ہوا 9 ذوالحج کو وہ جمعے کا دن، اور حضور کا وصال ہوا پیر کے دن۔ اب اس کے درمیان میں کتنے مہینے ہیں؟ محرم اور صفر، تیسرا ربیع الاول کا، جس میں حضور کا وصال ہو گیا، یعنی حج کے 3 مہینے بعد نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ تو اب آپ حساب لگا لیں کہ تینوں مہینے ذوالحج، محرم، صفر، یہ 30 کے لگا دیں تو پھر بھی پیر کا دن 12 کو نہیں آتا۔ آپ تینوں مہینے 29 کے لگا دیں پھر بھی پیر کا دن 12 ربیع الاول کو نہیں آتا۔ آپ 2 مہینے 29 کے بنائیں، ایک 30 کا بنائیں، پھر بھی پیر کا دن 12 کو نہیں آتا۔ آپ 2 30 کے بنا دیں، ایک 29 کا بنا دیں، پھر بھی پیر کا دن 12 کو نہیں آتا۔ حالانکہ یہ بات بالکل ثابت ہے کہ وصال پیر کے دن ہوا اور پیر کا دن 12 ربیع الاول کو بنتا ہی نہیں ہے۔ تحقیق جو کرنے والے ہیں، جو وہ یوم ولادت کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں، وہ ذرا یوم وصال کے بارے میں تو تحقیق کر کے دیکھیں کہ پیر کا دن 12 ربیع الاول کو بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا ہے۔ بس یا تو وہ سستی شہرت کے چکر میں ہوتے ہیں کہ جناب ہم مشہور ہو جائیں، میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا، لوگ ہمیں سنیں، یا پھر جناب معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام سے کوئی ان کو بغض ہے، کوئی نفرت ہے، اس وجہ سے وہ بلا وجہ کی تحقیقات کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک سمجھ لیں کہ چیلنج ہے، دعویٰ ہے کہ کوئی بھی پیر کے دن 12 ربیع الاول ثابت کر کے دکھا دے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پیر کے دن 12 ربیع الاول بن جائے۔
لیکن چونکہ مسلمانوں کا یہ قول ہے، مشہور ہے، تو لہٰذا حکم اسی پر لگتا ہے جو قول مشہور ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم جس طرح یوم ولادت 12 ربیع الاول مانتے ہیں، اسی طرح ہم یوم وصال بھی 12 ربیع الاول مانتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا ایک ہی اصول ہے، جو جمہور کا قول ہے، جو اکثر کا قول ہے، وہ مانا جائے گا، وہ تسلیم کیا جائے گا۔ یوم ولادت کے بارے میں اکثر کا قول ہے 12 ربیع الاول، ہم مانیں گے۔ یوم وصال کے بارے میں اکثر کا قول ہے 12 ربیع الاول، ہم مانیں گے۔ اس کے علاوہ جو تحقیقات ہیں، ان سے گزارش ہے تحقیق کرنے والوں سے کہ وہ ذرا اپنے آپ کو ظاہر کریں کہ ان کا نظریہ کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، وہ کیوں اس طرح کی سستی تحقیقات کرتے پھر رہے ہیں۔